ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے فری میسنری اور الومناٹی۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تھیریز میں کتنی حقیقت چھپی ہے اور یہ کتنا ایک افسانہ ہے۔ تو آئیے مبالغہ آمیز، معوف اور مفلوج کر دینے والے شور و غل سے بچتے ہوئے حقیقی، مستند اور مصدقہ معلومات کی بنیاد کے اوپر فری میسنری اور الومناٹی کی حقیقت جانیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل زاویہ اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے اب اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ فری میسنری کے بارے میں معاشرے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیطان کے کارندے ہیں، اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا کے سبھی مالیاتی ادارے اور بڑی سیلیبریٹیز ان کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ یہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ سیکولرزم اور لبرلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی بھی کم کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ درسگاہیں موجود ہیں اور اجتماعات کے لیے جگہیں بھی مخصوص ہیں جنہیں لاجز کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد انتہائی قلیل ہے، انہیں نادیدہ قوتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف انہیں شیطانی کارندے کہا جاتا ہے تو دوسری جانب معاشرے میں ایسا طبقہ بھی وجود رکھتا ہے جو فری میسنری کو اچھا اور بھلا جانتا ہے۔ تو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں بیانیوں کے معوف اور مفلوج کر دینے والے شور و غل سے بچاتے ہوئے منطقی اور مستند حقائق تک پہنچائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے فری میسنری کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فری میسنری کا قیام 1717 میں عمل میں لایا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان کا تعلق قدیم مصر کی تہذیب سے ہے جو کہ 4 سے 5000 سال پرانی ہے۔ ان کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ فرعون کے دور حکومت میں جادو اور شیطانی قوتوں کا استعمال عروج پر تھا، جنہیں تخریبی سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مکتب کچھ مخصوص قسم کی کتابوں کے ذریعے مخصوص قسم کے اعمال سر انجام دیتا تھا جس سے یہ مصر کے معاملات پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ان معاملات کا دائرہ وسیع ہوتا تھا جس میں حکومتی امور اور معاشی سرگرمیاں شامل ہوتی تھیں۔ الومناٹی اور فری میسنری کی علامات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں احرام مصر موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فری میسنری فرعون کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے۔ فری میسنری کے بانی یہودیوں کے قبائل ہیں جن میں قبالہ نامی قبیلہ قابل ذکر ہے۔ یہ قبیلہ فری میسنری کا حقیقی بانی ہے۔ جیسے جیسے انسانی تہذیب فروغ پاتی گئی اور آبادی بڑھتی گئی ویسے ہی ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ مصر سے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کے پیروکاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے ان کی سرگرمیوں میں جمود آ گیا۔ ان کا اصل نام ٹیمپلرز تھا، لیکن ان کا نام فری میسنری کیسے پڑا یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ سن 1035 میں کرسچن پوپ نے مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ جنگوں کا آغاز کیا۔ یہ جنگیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ان جنگوں کے دوران فری میسنری، جنہیں بعد میں ٹیمپلرز اور پھر نائٹ ٹیمپلرز کا خطاب دیا گیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ یہ عیسائیوں کے درمیان عیسائی بن کر رہے اور ہر مقام پر ان کی معاونت کرتے رہے۔ جب کوئی جنگ ہوتی تو یہ اس میں شرکت کرتے، عیسائیوں سے الگ تھلگ رہتے، لیکن عملی طور پر یہ عیسائیوں سے زیادہ جمع بندی کا مظاہرہ کرتے۔ جنگوں میں ان کی شرکت کی بنیادی وجہ یروشلم تک رسائی تھی۔ بیت المقدس اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن نائٹ ٹیمپلرز اور خصوصاً عیسائی بیت المقدس کو واپس ہتھیانا چاہتے تھے، اس لیے وہ عیسائیوں میں عیسائی بن کر گھس گئے اور فتح پر فتح حاصل کرتے رہے۔ عیسائی بھی ان پر بے پناہ اعتماد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے خود کو عیسائی ظاہر کیا تھا اور اب یہ جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر شریک ہو رہے تھے اور فتوحات اپنے نام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے عیسائیوں کو شیشے میں اتار لیا تھا اور وہ نائٹ ٹیمپلرز پر اندھا اعتماد کر رہے تھے۔ آخرکار عیسائیوں اور نائٹ ٹیمپلرز نے مل کر اکثر زمینیں فتح کر لی اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ جیسے ان کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا ویسے ہی نائٹ ٹیمپلرز ہیکل سلیمانی پر قابض ہو گئے۔ مسجد اقصی بھی ان کے قبضے میں چلی گئی۔ دراصل نائٹ ٹیمپلرز تابوت سکینہ کی تلاش میں تھے۔ تابوت سکینہ کی برکات سے ایسی فتوحات اور رازوں تک رسائی ممکن تھی کہ جو نائٹ ٹیمپلرز کی پوری دنیا پر حکومت کے خواب کو پورا کر سکتی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یہ ان صلیبی جنگوں میں شامل ہوئے تھے، لیکن بعد ازاں بیت المقدس میں ان کی غیر معمولی نقل و حرکت نے انہیں مشکوک بنا دیا۔ فتوحات کے تھوڑے عرصے بعد پوپ کرسچن پر ان کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نائٹ ٹیمپلرز در حقیقت عیسائیوں کے لباس میں موجود مکروہ عزائم رکھنے والے یہودی ہیں جو تابوت سکینہ کے ذریعے عالمی حکومت کا قیام چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آخری پیشوا دجال کے خروج کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1314 کو پوپ کرسچن نے نائٹ ٹیمپلرز کے سربراہ کو پھانسی دے دی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کو قتل کر دیا اور ان کے سبھی سلیپنگ سیلز کو بھی نابود کر دیا۔ اب ان کے سبھی لیڈرز اور اہم کارکنان مارے جا چکے تھے۔
جس سے ان کی تنظیم کی کمر ٹوٹ گئی۔ ان کے سبھی جال اور مکروہ امور معاشرے پر عیاں ہو چکے تھے۔ یہ ظالم و غارت گری کا فروغ چاہتے تھے۔ سب لوگ ان سے آگاہ ہو چکے تھے اور اب ان سے نفرت کر رہے تھے۔ برطانیہ میں ان کا جینا محال ہو چکا تھا، چنانچہ سبھی نائٹ ٹیمپلرز برطانیہ چھوڑ کر اسکاٹ لینڈ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بیس بدل کر اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں اور دوبارہ طاقت جمع کی۔ یہ بڑا عرصہ روپوش رہے اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئے۔ اسی دوران برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ آپس میں متحد ہو گئے اور یوکے وجود میں آیا۔ اب دنیا انہیں بھول چکی تھی۔ نائٹ ٹیمپلرز کے وجود کا تصور لوگوں کے اذہان سے محو ہو چکا تھا، کیونکہ اول تو انہوں نے اپنی سرگرمیاں روک دی تھی اور ثانیہ یہ کہ ایک طویل عرصے تک روپوش رہے تھے۔ اب انہوں نے دوبارہ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہا، لیکن اب کی بار یہ دنیا کے سامنے ایک نئے نام سے ظاہر ہوئے اور وہ نام تھا فری میسنری۔ ان کے نام کا مطلب آزاد معمار ہے، جس سے ان کے بقول یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں مساوات، انصاف، برابری اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے نام پر کام کرنا چاہتے تھے اور کر رہے ہیں۔ اب ان کا ظاہری بیان باطنی بیان سے بالکل مختلف تھا۔ اب بھی یہ وہی مخلوق کام سر انجام دے رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر انسانوں کے ہاں یہ اپنا بڑا مثبت چہرہ پیش کر رہے تھے۔ یہ خود کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار دے رہے تھے۔ انہوں نے سوسائٹی میں بہت سے سلوگنز متعارف کروائے، جن میں ایجوکیشن فار آل، ہیلتھ فار آل اور پیس فار آل نمایاں ہیں۔ اب کی بار ان کا کام کرنے کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ دئیس نہ امریکہ آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا تو انہوں نے امریکہ کو آزاد کروانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے آنے والی حکومتوں کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی کی، جس میں انہوں نے امریکہ کے زیر سایہ رہ کر پوری دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہونے کے لیے حکمت عملی تیار کی۔ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر، جن میں جارج واشنگٹن بھی شامل تھے، وہ بھی فری میسنری کے ہی کارندے تھے۔ فری میسنری نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے امریکہ اور اس میں قائم ہونے والی حکومتوں کو چنا۔ یہ اپنی مرضی کے حکمران لاتے اور ان سے اپنے کام لیتے، اور جو حکمران ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتا یہ اسے قتل کر دیتے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن اور کینیڈی کا قتل بھی اسی کی کڑیاں ہیں۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہم لنکن اور کینیڈی نے فری میسنری کے ایجنڈے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا اور بعد میں انہیں اپنے قتل کی صورت میں قیمت چکانی پڑی۔ ہٹلر یہودیوں اور ان کی ان تنظیموں سے سخت نفرت کرتا تھا اور ان کی انہی کارستانیوں سے تنگ آ کر اس نے ان کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد وہ فری میسنری ہی تھی کہ جس نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا اور وہاں اپنی مملکت قائم کروا دی۔ اس وقت پوری دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے اور یہ پوری دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ اداروں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور ان سے اپنی من پسند شرائط منواتے ہیں۔ حکمران ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم و فساد اور تصاد بازاری کا پیدا کرنا ان کا اہم مقصد ہے۔ یہ انسانوں کو خود غرضی کی اوج تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ پورنوگرافی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔ پورنوگرافی کو ایک آرٹ کی شکل دیکھ کر معاشرے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سیکولر اور لبرل بن جائے۔ اس وقت ساری دنیا کا میڈیا، فلموں اور ڈراموں کے اسکرپٹس، دنیا کی بڑی سیلیبریٹیز، اسپورٹس مین، سنگرز، ایکٹر اور سبھی بڑے عہدیدار ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ تنظیم دنیا سے خدا کے تصور کا خاتمہ چاہتی ہے اور یہ سب امور سر انجام دینے کے پیچھے ان کا اصل مقصد دجال کا خروج ہے۔ یہ اس کے خروج کے لیے محنتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے اور دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ شیطان کے کارندے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر شیطان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی کچھ مخصوص علامات ہیں جن کے ذریعے یہ اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ ان میں ہنسا 6، بکرے کا سر اور ایک انگلی اور انگوٹھے کو بند کر کے صفر کا نشان بنانا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ یہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے یہ دجالی ایجنڈا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک علامت ہے۔ ان کی یہ آنکھ آل سین آئی کہلاتی ہے، جس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور سبھی کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ ان کے احرام مصر کے بنے ہوئے الومناٹی اور فری میسنری کے نشان میں علامتی طور پر بہت ساری چیزیں ظاہر کی گئی ہیں۔ اس احرام مصر کی 13 سیڑھیاں ہیں، جس سے مراد ان کی مخصوص 13 شخصیات یا 13 خاندان ہیں جو فری میسنری کے سبھی امور کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بنی ہوئی آنکھ کی، جس سے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ سب ان کے کنٹرول میں ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا کے سبھی عہدیداروں اور سیلیبریٹیز کو خریدتے ہیں، انہیں ترقی، کامیابی اور شہرت دلواتے ہیں اور بدلے میں ان سے مذاہب کے خلاف بیانات دلواتے ہیں، جس کے ذریعے یہ دنیا سے مذاہب اور خدا کے وجود کا تصور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں مائیکل جیکسن کا بھی اکثر ذکر کیا جاتا تھا کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر فری میسنری کے ممبر بن گئے تھے۔ ان کا گانا ڈینجرس اسی کی ایک کڑی تھا۔ ایک دفعہ جب مائیکل جیکسن کا البم ریلیز ہوا تو اس کا کور فوٹو بھی فری میسنری کی علامات سے بھرا ہوا تھا۔
मुकव्वर रैगन नामी शख्स ने बनाया था, जिसे बाद में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बाद मैडोना ग्लूकारा का गाना लाइक अ प्रेयर में बड़े हैरान कुन जुमले शामिल थे। एक दफा जब वो परफॉर्म कर रही थी तो अजीब से जुमले बोल रही थी। इस दौरान बैकग्राउंड पर इल्यूमिनाटी की तस्वीरें चल रही थी। वो जुमले कुछ यूं थे कि जब तुम मेरा नाम पुकारती हो तो ये मुझे दुआ की तरह लगता है। मैं अपने घुटनों के बल झुक जाती हूँ और आधी रात में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इसी दौरान बैकग्राउंड पे शैतान शैतान की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसे बहुत से हॉलीवुड के गाने हैं कि अगर आप उनको उल्टा करके चलाएं तो फ्री मैसनरी के कोड वर्ड बन जाते हैं, जिनके जरिए ये दुनिया में फैले अपने पैरोकारों को मखसूस पैगाम भेजते हैं। आप यहाँ ये बात सुनकर हैरान होंगे कि लाहौर के माल रोड पर अब भी फ्री मैसनरी की इमारत मौजूद है और यहाँ भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे, लेकिन 1972 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इनका यह दफ्तर बंद कर दिया। ये भी कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान में इनके पैरोकारों की एक कसीर तादाद मौजूद है, लेकिन ये छुपे हुए हैं। दुनिया के मशहूर गुलकार जस्टिस बाइबर, एमिनेम, निकी मिनहाज और इन जैसे दीगर सिंगर्स फ्री मैसनरी के ज़ेरे असर काम करते हैं, जिसके शवाहिद उनके गानों के लिरिक्स और परफॉर्मेंस के दौरान बनाई गई अलामात से मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये थी फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाटी पर हमारी एक मुफस्सिल डॉक्यूमेंट्री जो कि हमने आपके सामने रखी। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी, इसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान मुतालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।